بسم اللہ الرحمن الرحیم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ قلیل سی مدت کے لیے کھا لو اور مزے اڑا لو، تم یقیناً مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو اس قرآن کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ سورۃ المرسلات آیت نمبر 48۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ، جھکو، وہ نہیں جھکتے۔ اور یہاں جھکنے سے مراد ظاہر ہے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا، صرف اس کی عبادت کرنا، صرف اس کے قانون کو اپنی زندگی کا قانون سمجھنا، اس کی اطاعت کرنا۔ صرف یہ انہی لوگوں کا جن کا پہلے تذکرہ ہوا کہ کھا لو اور قلیل مدت کے لیے مزے اڑا لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ ان کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علامت بتا رہا ہے کہ جب یہ ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ ضدی لوگ ہیں، ان کو اپنی خواہشات اور دنیا کی لذات جو ناجائز ہیں، جن سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ خدا کے حکم سے زیادہ پیاری ہیں، لہٰذا یہ اس طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں آتے۔ اور اس کی ایک علامت کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جھک جاؤ، خدا کے آگے سر تسلیم کو خم کر دو، یہ سرکشی کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو، کیونکہ رکوع نماز کا ایک حصہ ہے، رکوع کرو، جیسے قرآن مجید نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ تو یہاں پر یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب ان کو نماز کا کہا جاتا ہے نماز نہیں پڑھتے، اور کلی معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے خداوند عالم کے قانون کے آگے سر جھکا دو، اللہ کے آگے سر کو جھکا دو، سرکشی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، تو یہ لوگ ایسا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور نہیں جھکتے خداوند عالم کے قانون کے سامنے۔ آیت نمبر 48 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، اذا یعنی جب، قیل کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، قیل کے بنیادی حروف قاف، واو اور لام ہے۔ قول، اور قول کا معنی واضح ہے، ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، جو بات زبان سے کہی جاتی ہے اس کو قول کہا جاتا ہے۔ کسی انسان کی رائے کو بھی عربی زبان میں اس کا قول کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم جب کہتے ہیں کہ فلان شخص اس بات کا قائل ہے، یہ قائل کا لفظ بھی قول سے ہے، یعنی اس کی رائے یہ ہے۔ قیل میں عربی زبان کے بعض قواعد و ضوابط کی وجہ سے واو تبدیل ہو گیا ہے یا میں۔ قال کا لفظ کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے کہا۔ قیل کا معنی ہوتا ہے اس سے کہا گیا۔ اور یہاں پر اس جملے میں وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، کن سے کہا جاتا ہے؟ لَهُمْ، ان سے۔ ارکعوا، یہ لفظ اصل میں ارکعوا ہے، لیکن جب اپنے سے پہلے والے حرف یعنی لہم کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا تو دو تبدیلیاں آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ لہم کہ میم پر ضمہ یعنی پیش آ جائے گی، اور ارکعوا کا جو حمزہ تھا اس کے نیچے جو کسرہ تھی، زیر تھی، وہ اب ختم ہو جائے گی، اور اس حمزہ کو
لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔